بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. درس کتاب ہدایت النحو درس نمبر 26. جی 25ویں درس میں ہم حروف جر کو پڑھ رہے تھے اور ہم نے با تک یعنی 5 حروف جر پڑھ لیے تھے. چھٹا حرف جر آج نوٹ کریں لام ہے. لام کا پہلا استعمال ہے اختصاص، اسپیشل کرنے کے لیے، جیسے الجلو للفرس، وہ جو یہ کیا اس کو کہتے ہیں جو گھوڑے کے اوپر ڈالتے ہیں، زین. ہاں زین خاص ہے گھوڑے کے لیے. زین آپ بیل پہ نہیں ڈالتے. اچھا المال زید، مال زید کے لیے ہے یعنی زید کے لیے خاص ہے. اسی کو لام اختصاص کو بعض نے لام ملکیت بھی لکھا ہے. الجنت لعلی، اسی لام کو لام ملکیت لکھا ہے. لام ملکیت کوئی اختصاص ملکیت. نمبر 2 استعمال نمبر 2 چھٹے حرف جر لام کا تعلیل. علت ضربتہ للتعذیب، میں نے مارا اس بچے کو جن ممالک میں مارنا جائز ہے. للتعذیب ادب سکھانے کے لیے. میرے مارنے کا اصل ہدف کیا تھا؟ علت کیا تھی؟ تعلیل کیا تھی؟ ہدف سکھانا. نمبر 3 استعمال نمبر 3 زائدہ. رادفہ لکم اصل میں تھا رادفہ کم، عسیٰ ان یکون رادفہ لکم بعض الذی تستعجلون، وہ قرآن کی آیت ہے سورہ نمل میں. رادفہ لکم کا تھا رادفہ کم، جو آپ کو جوڑتے ہیں. ردیف جوڑنا، یہ اس کو ردیف کہتے ہیں. مترادف نہیں کہتے، مترادف جی اسی لیے کہ ملا ہوا. اچھا اصل میں ہے ردیفہ کم، تو یہ زائدہ ہے. نمبر 4 استعمال نمبر 4 بمعنی ان، لام ان کے معنی میں آتا ہے. قرآن میں وقال الذین کفروا للذین آمنوا، کہا کافروں نے ان الذین آمنوا، مومنوں کے بقول، مومنوں سے. یہ لام بمعنی ان ہے. اور یہ ان من دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہاں کوئی نہیں فرق، یعنی ان اور من میں بعض جگہوں پہ فرق نہیں. زیادہ کچھ جگہوں پہ یہ ہے کہ ان کی جو بعد ہے یا ان کی جو نسبت ہے وہ ذرا زیادہ ہوتی ہے. ہاں زیادہ یعنی ان اور دور کر رہا ہے. دور کرنے. ہاں دور کرنے کے لیے. اچھا 5واں استعمال اور آخری واو قسم. جو تعجب کے معنی میں ہو. للہ لا یؤخر الاجل، خدا کی قسم موت ٹالی نہیں جا سکتی. موت ٹالی نہیں جا سکتی. آج ایک جنازہ تھا، کم از کم 1000 آدمی ہوگا. یہ راستے میں آپ کے نیو یارک، یعنی آپ دیکھیں 1000 آدمی مذاق نہیں، 1000 آدمی تقریباً جنازے. بہت بڑی بات ہے اس کا.
مطلب ہے کہ وہ مرنے والا یا اس کے بیٹے اتنے پاپولر ہیں کمیونٹی میں کہ 1000 بندہ کہاں کہاں سے کھچ کھچ کے صبح 9 بجے وہ جو جہاں پر جنازہ تھا وہ جنازہ گاہ تھی وہ تو پہلے سے ہی بھر چکی تھی، باہر پولیس تھی، میری گاڑی بھی پولیس نے رکوائی باقاعدہ، انہوں نے کہا کہ امام ادھر آپ آ جائیں کہ آپ کو اجازت ہے ڈبل پارکنگ کی، آپ یہاں گاڑی کھڑی کر دیں، پولیس کی گاڑی کے آگے 1000 آدمی تھا۔ تو بعض اوقات یہ بھی ایک انسان کو کہ ایک تو موت نہیں ٹلتی، دوسرا یہ کہ آپ اچھے سے رہیں کہ کل لوگ پھر آپ کو یاد کریں، اخلاق سے رہیں۔ نہ کہتے ہیں اچھا ہوا کہ مر مر گئے۔ گئے۔ چلیے یہ کتنے ہو گئے؟ 5۔ یہ پڑھ لیں، اس کے بعد ربع پڑھتے ہیں۔ واللام للاختصاص، لام آتی ہے اختصاص کے لیے، نحو الجل للفرس سے، جل فرس کے لیے ہے، جل یعنی وہی زین گھوڑے کے لیے، والمال لزید، مال زید کے لیے، وللتعلیل، اور یہ لام تعلیل کے لیے بھی آتی ہے، کضربتہ للتعذیب، میں نے مارا اسے، تعذیب کتاب کہاں ہے؟ یہ کیسے طالب علم جو کتاب بھی نہیں ہے، ہوش ہوتی ہوئی کتاب کہاں؟ یہ پڑھنا پھر کیا ہوتا ہے؟ وزائدہ کا قول ہی تعالی، اور لام زائدہ آتی ہے جیسے اللہ کا قول ردف لکم، اصل میں تھا ردفکم، اے ردفکم، وبمعنی ان، اور ان کے معنی میں لام آتی ہے اذا استعمل مع القول۔ ہاں یہ ایک چیز نوٹ کر لیں، ان کے معنی میں اس وقت آتی ہے جب قال یقولو کا مادہ ہو، پڑھنا نہیں آئے گی، قال یقولو میں صرف کتاب لے کر آئیں، گاڑی میں ہوگی کیونکہ پڑھنا تو آپ نے ہوتا نہیں، ظاہر گاڑی میں رہنی ہر وقت کتاب، دیکھیں اذا استعمل مع القول كقوله تعالی قال الذين كفروا للذين آمنوا، دیکھیں قال الذين كفروا، قول ہے نا جی، یہ لام بمعنی ان ہے، لو كان خيرا ما سبقونا الیہ، وفیہ نظر، فرماتے ہیں اس میں ایک نظر ہے، یعنی یہ جو لام بمعنی ان آپ نے کہا ہے ہم اس کو نہیں، اس نے فرماتے ہیں ہمیں اس پر اعتراض ہے، نظر کا معنی اعتراض، یہ ذہن میں رکھیں، حالانکہ نظر میں عموماً نظر کا معنی ہوتا ہے اوپینین، یہاں مراد ہے اعتراض، وفیہ نظر، اس میں ایک نظر ہے، یعنی اعتراض ہے، اشکال ہے۔ اچھا یہ جو اتفاق سے یہ جملہ فی نظر ہے، یہ جو بڑی ہدایت الناب ہے نا تختی والی، جو اصل ہدایت الناب ہے، یہ تو اصل نہیں ہے، یہ تو اس کو تو ریڈیوس کیا گیا ہے، کنڈینس کیا، اصل ہدایت الناب ہے بڑی تختی والی، اس میں یہ نہیں ہے ہی نہیں، وفی نظر ہے ہی نہیں، یہ جملہ نہیں ہے، ایڈ بھی کیا گیا ہے، یہ اس میں وفی نظر ایڈ کیا گیا ہے۔ وبمعنى الواو فی القسم للتعجب، اور واو کے معنی میں آتی ہے لام جب تعجب کا خیال، یعنی حیرانگی، جب آپ حیرانگی، للہ لا یؤخر الاجل، خدا کی قسم عجیب ہے کہ موت ٹلتی نہیں، یہ تعجب کے لیے آتی، ایسے نہیں کہتے آپ کے بڑا تعجب ہے کہ آج آپ یہاں آ گئے، وہی للہ انت جئت الینا، بڑا تعجب ہے اللہ کی قسم کہ آج آپ ہمارے پاس آ گئے۔ وربا للتقلیل، للتقلیل، اچھا اب لکھ لیں، 7واں حرف ہے ربا، ربا کا پہلا استعمال ہے قلت کے لیے، قلت کے لیے، ربا تقلیل، تقلیل یعنی قلت کے لیے۔ ایک حدیث بھی ہے وہی لکھ لیتے ہیں، ربتا للقرآن والقرآن یلعنہ، کتنے قرآن کے قاری ایسے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ اب میں تو اس کو اب ربا کو تقسیر کے لیے کہوں گا، اب تو اکثر قاری ایسے وَتَعْلِيلُ القرآن نہیں، والقرآن یلعنہ،
یہ اچھا نا مجالس میں بھی استعمال. جی ہاں ویسے یہ ربا تقصیر کے لیے آیا اتفاق سے, اب یہ کثرت کے لیے کس زمانے میں ہوگا قلیل, اب تو اکثر قاری ایسے ہیں نامراد. سر کے معنی میں نہیں اب اکثر کے معنی میں, ویسے قلت کے معنی میں کچھ نہیں ویسے تو قلت کے معنی میں آتا ہے, مگر یہ اب آج کل تو سارے قاری تقریباً بے ایمان ہوتے جا رہے ہیں اکثر قاری. یہ تو میں تو لاسٹ ٹائم اپنے پروگرام میں بھی لانے والا تھا یہ اب قلے خدمت, یہ تو ہے ہی بات توجہ کرنے والی کہ یہ بھی ہے. جی اب ان کو اصل میں ہم نے کیا کرنا ہے, ٹی وی کے پروگرام میں ہم نے ان کو اٹریکٹ کرنا ہے. جی یہ زیادہ بہتر ہے کہ ان کو بھائی بڑا اچھا بھی قرآن پڑھ رہے ہیں آپ لوگ, ٹھیک ہے, بہت مناسب ہے, قرآن ہے, پڑھیے تو صحیح کسی طریقے سے آپ اللہ کے قریب آ جائیں گے, یہ ورنہ بھاگ جائیں گے. وہ تو پہلے ہی چاہتے ہیں بھاگ جانا. جیسے ہمارے شیعہ حضرات وغیرہ اب یہ کہیں گے کہ بہت سارے قاری جو ہے وہ قرآن پڑھتے ہیں, قرآن پہ لعنت کہیں گے اس لیے ہم تو پڑھتے نہیں ہیں کہ لعنت سے بچ جائیں. قلیل میں کثیر میں نہیں. اچھا یہ نمبر 1 وہ جو شیطان مردود کا جو سنایا تھا لاسٹ میں, ہاں وہ جو بہت اچھا نہیں, اچھا اس طرح دلچسپ بن جائے گا الحمدللہ. اچھا ربا کس کے لیے آتا ہے؟ تقریر کے لیے. جیسے کم خبریہ تکثیر کے لیے آتا ہے, یہ نوٹ کر. جی آپ نے دعائے کمیل میں پڑھا ہے, کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا. یہ کم تکثیر ہے, کتنی زیادہ تعریفیں ہیں میری کہ لست اہلا لہ, میں ان کا اہل نہ تھا, نشرتا تو نے ان کو نشر کر دیا. لوگ قبلہ و کعبہ کہہ رہے ہیں, مولانا کہہ رہے ہیں, حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا ہیں. کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ. اچھا ربا کا ایک استعمال کیا ہے؟ تقریر کے لیے. اور ربا کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ کلام کے صدر میں آتا ہے. ایک شرط یہ ہے, ربا صدر کلام میں, صدر کلام میں ابتدا میں آتا ہے. صدر بننا چاہتا ہے, وزیر اعظم نہیں, زرداری ہمیشہ. دوسری شرط یہ ہے کہ ربا نکرہ پہ آتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ ایسی ضمیر مبہم پہ بھی آتا ہے جو مخصوص بن نکرہ ہو. تو بس ربا کا استعمال صرف ایک ہوا نا, وہی تقلیل. شرطیں یہ ہو گئی, ٹھیک ہے. ایک اور نوٹ یہ ہے ربا کے بارے میں کہ اگر ربا پر ما داخل ہو جائے, ربا کے بعد ما آ جائے, تو پھر یہ دونوں مل کر جملے پہ داخل ہوں گے. ربما قام زید, ربما زید قائم. یا ایک یاد ہوگا آپ کو 14واں پارہ جو شروع ہوتا ہے روباما, وہ بھی ہے ربما اصل میں مخفف. ہاں مخفف. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ربا کے بارے میں ایک اور چیز نوٹ کر لیں, ضروری ہے, شرط ہے کہ ربا صرف ماضی آتا ہے, اس کا مضارع کوئی نہیں. ربا کے لیے معاف کرنا, ربا کے لیے ماضی آتی ہے, ربا نے خود نہیں, ربا کے لیے ماضی آتی ہے, مضارع نہیں. اور عموماً وہ ماضی چھپی ہوئی ہوتی ہے, جیسے ربا رجل اکرمنی,
اس کے جواب میں کہ حل رأیت من اکرمکا، کیا تو نے دیکھا جس نے تجھے عزت دی. رب رجل اکرمنی، جواب یہ ہے کہ رب رجل اکرمنی، وہ لقیتو ماضی چھپی ہوئی ہے. ربا کے لیے ضروری ہے کہ ماضی ہو اور وہ ماضی چھپی ہوئی ہو. ٹھیک ہے، یہ ختم ہو گیا. اب آ جائیں، یہ پڑھ لیں. وہ ربا للتقلیل ہے، اور ربا تقلیل کے لیے آتا ہے، کم کے لیے، قلت کے لیے. تقلیل کس کے مقابلے پہ ہے؟ تکثیر. کما ان کم الخبریہ للتکثیر، جیسے کم خبریہ تکثیر کے لیے آتا ہے، زیادہ کے لیے. وَيَسْتَحِقُّ صدر الکلام، استحقاق یہ ہے ربا کا کہ وہ صدر کلام میں آتی ہے. وَلَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَى النَّكِرَةِ، نکرہ کے علاوہ داخل نہیں ہوتا ربا. نہ وہ ربا رجل لقیتو، یہ رجل نکرہ، او مضمر مبہم مفرد مذکر ممیز بنکرۃ منصوبہ، یا ضمیر مفرد ہو، مذکر ہو، ممیز ہو مبہم ممیز بنکرہ منصوبہ ہو. جیسے ربا ہو رجلن، ہو مبہم ہے، رجلن رفع ابہام کر رہی ہے، ابہام کو دور کر رہی ہے. وربہ رجلین وربہ امرأۃ وربہ امرأتین. ٹھیک ہے. وعند الکوفیین یجب المطابقۃ، اور کوفیوں کے نزدیک مطابقت واجب ہے تمییز میں، وہ نکرہ، اور ضمیر میں. ربہما رجلین، دونوں، ربہما امرأتین، مطابقت ضروری ہے. ٹھیک ہے. ہما تثنیہ، رجلین بھی تثنیہ. ربہم رجال، ربہم نساء. وقد تلحقها ماء الکافہ فتدخل علی الجملۃ، کبھی داخل ہو جاتی ہے اس کے اوپر ماء کافہ، فتدخل علی الجملۃ، تو یہ جملہ پہ داخل ہوتی ہے. ربما قام زید وربما زید قائم. فتدخلوا علی الجملتین، یہ اصل عبارت یوں تھی. وہ داخل ہوتا ہے، ربما داخل ہوتا ہے علی الجملتین، جملہ اسمیہ پر بھی اور جملہ فعلیہ پر بھی. نہ وہ ربما قام زید وربما زید قائم. ولا بد لها من فعل ماض، ضروری ہے اس ربا کے لیے کہ ایک فعل ماضی آئے. لأن التقلیل یتحقق فیہ، کیوں؟ کیونکہ ماضی میں کم کا معنی زیادہ، زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور یوزف ذالک الفعل غالباً، اکثر وہ فعل ماضی غالباً حذف ہوتا ہے. کہ قول رب رجل اکرمنی، بہت سے مردوں نے میرا احترام کیا. فی جواب من قالا، کسی نے آپ سے پوچھا حل رأیت من اکرمک، تو نے کوئی بندہ دیکھا مسجد میں جس نے تیرا احترام کیا ہو؟ آپ نے کہا اے رب رجل اکرمنی لقیتو، بہت سارے بندوں نے میرا احترام کیا، میں ان سے ملا بھی ہوں. ایک نہیں، کئی بندے تھے. یہ لقیتو کیا چھپا ہوا ہے، ماضی ہے. فاکرمنی صفت لرجل، اکرمنی صفت ہے مرد کی، وہ رب رجل اکرمنی. ولقیتو فعلھا، اس کا فعل لقیتو ہے، وہو معذوف. رب رجل اکرمنی اصل میں کیا ہے؟ لقیتہ، وہ لقیتہ چھپا ہوا ہے، ضمیر پلٹ رہی ہے رجل کی طرف. اکرمنی جو صفت ہے اس کا جو فعل ہے لقیتہ ہے. اب آگے نوٹ کر لیں. اب تک ہم نے پڑھ لیے 7، اب 8واں.
8واں واو بمعنی ربہ، 8واں حرف جر واو بمعنی ربہ. شعر بڑا مشہور، وبلدۃ لیس لہا انیس، بہت سارے میں نے شہر دیکھے، بہت سارے شہر ایسے ہیں جن میں کوئی انیس نہیں، انیس یعنی مونس، الا الیعافیر والعیس والعیس. ہاں وہاں پر وہ بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں، وہاں پر بھینسیں ہوتی ہیں، اور کچھ نہیں. اونٹ ہے مثلا. اس سے مراد یہ بھی لی جا سکتا ہے شعر سے کہ جو افراد مدد نہیں کرتے وہ گویا پیڑ پر نہیں، یہ تو خیر یہاں ان کی مراد یہ نہیں ہے، ویسے ہو سکتا ہے. جی ہاں، ویسے یافور کہتے ہیں وہ جو وحشی گائے ہوتی ہے نا، جنگلی گائے، ان کو اور ان کے بچوں کو یافور کہتے ہیں. کسی کا نام بھی گزرا ہے یافور نہیں، اس کے ساتھ ملتا جلتا ضرور ہے. کسی امام کے صحابی یا فلاں، شاید یافور، ہاں ذہن میں آ رہا ہے، شاید ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں، ذہن میں آ رہا ہے شاید ہے، دیکھ لوں گا میں، میرے خیال میں شاید گزرا ہے. اچھا، یافور کی جمع ہے یعافیر، وہی منصور کی طرح. اور عیس وہی جیسے میں نے عرض کیا، اونٹ بیسیکلی وہ جو ریڈ نیک والے اونٹ ہوتے تھے نا، ان کو کہتے تھے عیس. اصل میں ہے عیسیٰ، عین یاسین الف حمزہ، ہاں وہ ہے مفرد، اور عیس اس کی جمع. سرخ گردن والے اونٹ یا سرخ کوہانوں والے اونٹ. وہ حضرت علی نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ اونٹوں کو یاد ہے نا، وہ اونٹ جو کمبر کو ایک دفعہ کہا کہ دے دیں، اور ایک عیسائیوں کا گروہ آیا کہ سرخ کوہانوں والے اونٹ جو نکال سکے گا پہاڑی سے وہ میرا جان نشین ہوگا. تو مولا علی نے وہ کمبر کو بھیجا کہ جاؤ وہ نکال کے لے آئے. عیس اور یعافیر. وبلدۃ لیس لہا انیس الا الیعافیر، بہت سارے میں نے ایسے شہر دیکھے ہیں جن میں کوئی انیس نہیں، الا الیعافیر والا العیس، وہاں پر گائے ہیں یا اونٹ ہیں. حضرت عیسیٰ کا نام عیسیٰ وہ اس سے تعلق نہیں، وہ ہبرو ہے. یہ ہو گیا واو ربا، واو بمعنی ربا. نمبر 9 واو قسم. واللہ، کیا کہتے ہیں واللہ باللہ سمت اللہ، واللہ. ٹھیک ہو گیا، وہ تو ہے بے رب کا، بعض لوگ واؤ سے بھی اور زیادہ تر تو بے رب پڑھتے ہیں، مگر ہے بے رب کا. بائے قسم، واؤ بھی قسم، بائے قسم. واو قسم زیادہ تر اللہ کے ساتھ آتی ہے، ہاں غیر اس کے ساتھ آتی ہے زیادہ تر، واللہ جیسے استعمال کرتے ہیں. ووالد وما ولد، اقسم بہذا البلد، وہ با ہے. فوالد یہ عطف ہے، یہ واو قسم نہیں. سوال یہ کہ آیا واو ضمیر پہ داخل ہوتی ہے؟ جواب نہیں. واو کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ظاہر ہو. نمبر 10 تائے قسم. حروف جارہ میں سے تائے قسم ہے، اور یہ مختص ہے لفظ اللہ کے ساتھ. الرحمن نہیں کہہ سکتے.
اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ورب الکعبہ ہے کہ نہیں، یہ فرماتے ہیں طرب الکعبہ بھی آیا ہے، امام علی کا نہیں، ویسے طرب الکعبہ بھی استعمال ہوا ہے. آپ نے تو کہا کہ ترمان بھی نہیں آ سکتا، تو طرب الکعبہ کیسے آ گیا؟ تو فرماتے ہیں یہ شاذ ہے، کم ہے. 11 بائے قسم، وہی برب الکعبہ جو بائے قسم اس پہ ظاہر پہ بھی داخل ہوتی ہے اور ضمیر پہ بھی. ایک قانون لکھ لیں کہ قسم کے لیے جواب ضروری ہوتا ہے. قسم کے لیے جواب ضروری ہوتا ہے. مثلا واللہ لزید قائم، واللہ کا جواب قسم لزید قائم، واللہ لافعلن کذا، واللہ کے جواب کیا ہے؟ لافعلن کذا، خدا کی قسم میں ایسے کروں گا. یہ حج پہ لڑائیاں ہوتی ہیں. ایک مرتبہ ہمارے گواہ بھی بیٹھے، وہ جو لڑائی ہوئی اللہ کی پناہ، جو گالیاں دی ہیں، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پوری زندگی میں اتنے مغلظات نہیں سنے تھے جو سن 2000 کے حج میں سنے. بڑے پارسا لوگوں سے یہاں تو ایسا لڑائی، قسمیں کھا کھا کے گالیاں دے رہے. وہ جو آپ کے ساتھ بھی جو ہوا پھر وہ یہ ویڈیو ڈالے تھے جو نجف، یہ کون سا ہے جو ہاں کون سا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے اٹیچ کیا تھا کہ اصل کے لیے، تو میں جا کے دیکھا رونا آ گیا مجھے. کوئی دیکھیے ایسا ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم کبھی معصوم تو نہیں ہے نا، ہم سے غلطی ہوتی ہے، مگر جو غلطی نہیں ہوئی اس کو تو مطلب جھوٹ تو نہیں بولنا چاہیے. جو غلطی نہیں، ہم نے نہیں کی غلطی، اور بلا وجہ آپ ہمیں مطلب بدنام کر رہے ہیں صرف ایک مولانا ہونے کے ناطے، تو اللہ بھی تو عادل ہے نا. آپ کی دعا سے اس دفعہ ہماری عزت میں اتنا اضافہ ہوا ہے جتنا 23 سال میں نہیں ہوا. ہمارے سارے مخالف ہمارے موافق ہو، جو گروہ ہمارے مخالف تھے سارے ہمارے حق میں ہو. اچھا ہی ہو گیا. ہمیں تو ہم نے تو اپنا صبر کا اظہار کیا کہ وہ طالب علم میکسیمم یہاں تک صبر کر سکے. باقی یہ تو شرارتی لوگ ہیں، انہوں نے کرنا ہی ہے. کیا جھوٹ بولتے ہیں نا، جھوٹ نہ بولے نا کم از کم. مرد ہیں تو پھر آئیں مقابلے میں، ایسے نہیں کرنا. جھوٹ بولیں گے، بے پر کی اڑائیں گے. وہ میں نے درس قرآن میں اس دفعہ کہا، کیسے کیسے بے وقوف لوگ ہیں. ایک سنی صاحب ہیں، ان کا جھگڑا ہو گیا کسی اپنے شیعہ کے ساتھ، ان کا امپلائی تھا. تو شیعہ صاحب نے مجھے آ کر کہا کہ بھائی وہ سنی آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، تو آپ ذرا ان سے مجھے پیسے نہیں کرتے. خیر میں چلا گیا، ساتھ ہی رہتے ہیں، ان کو ساتھ لے کر وہاں جو گئے تو فی الواقع شیعہ صاحب غلطی کرتے ہیں، مگر اس سنی نے اتنی عزت دی صرف میری وجہ سے، اس نے پیسے دے. اس نے کہا یہ نہیں بنتے، مگر علامہ صاحب آپ چل کر آ گئے. وہ کہتا ہے آپ کے سر پہ صدقہ کر دوں گا میں یہ پیسے، یہ لے لیجیے. میں نے پیسے ان کو کہا کہ آپ لے لے آ کر پیسے. تو اب بیچارے وہ بتا رہے تھے سنی صاحب کہ انہوں نے ہمیں آ کر یہ بتایا کہ مولانا $4000 لیتے ہیں جو بندال ویلی سینٹر میں آتا ہے. بتائیے آپ. میں نے کہا ماشاءاللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ قوم اتنی امیر نہیں ہے. ان کے پاس تو کوارٹر کے پیسے نہیں ہوتے. کوارٹر مجھ سے مانگتے ہیں کہ وہ ڈالنا ہے اس میں، وہ جو پارکنگ کے لیے وہ مجھ سے مانگتے ہیں. یہ $4000 دینے والے. ایک اور صاحب نے آپ کے بیت القائم میں مشہور کر دیا کہ مولانا نے میرے باپ کے جنازے کے لیے $4000 لیا ہے. تو خیر میں چپ رہا. 40ویں کے دن میں نے مجلس پڑھنے کے بعد ان کو بلایا، اپنے میر صاحب ہیں ان کے سامنے ہی. میں نے کہا بھائی ایسا ہے، میں نے زندگی میں کبھی اپنی پوزیشن واضح نہیں کی. میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ ختم ہوتے رہیں، جتنی آپ میری برائی فرمائیں گے اتنا میرا ثواب ہوگا مجھے. مگر کیونکہ یہ بزرگ ہیں تو انہوں نے کہہ دیا تھا، تو میں نے کہا آپ صرف اتنا بتا دیجیے، آج 40 دن آپ کے باپ کو مرے ہوئے ہو گئے ہیں، ہم جو جنازہ پڑھانے آئے تھے آپ نے کتنے پیسے دیے تھے؟
انہوں نے کہا ہم نے کوئی پیسہ نہیں دیا. میں نے کہا 4,000 ڈالر کس نے مانگا تھا آپ سے؟ کہنے آپ نے تو نہیں مانگا, ہم نے جھوٹ بولا تھا. وہ زندہ بیٹھے ہیں دونوں. اب اس صرف کیا ہے کہ یہ ایک مبلغ دین کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کر دو کہ اس کی شخصیت کو کوسچنیبل بنا دو. وہ مولانا سید محمد دہلوی, جی آپ انڈیا کے تھے, سید محمد دہلوی, وہ بن گئے قائد ملت جعفریہ, پتہ نا؟ جی پہلے سب سے پہلے ہاں وہ تھے. پاکستان جب بنا جی تو وہ بیچارے دھوتی پہن کے اور وہ بنیان میں سوتے تھے, ایسے وہ ایزی ہو کے. اس زمانے تو خطرے وطرے ہوتے نہیں تھے, تو ایک کمرہ سا تھا بیچاروں کا, چھوٹا سا کمرہ تھا, رینٹ کیا ہوا تھا قائد ملت جعفریہ نے لاہور میں. اس کی کھڑکی, وہ سردی گرمی بہت تھی تو کھڑکی انہوں نے کھول دیتے تھے. تو رات کو ایک طوائف آئی اس کھڑکی میں سے, مولانا کے بستر پر فوٹو بنائی گئی اور تمام اخباروں میں چھپا, اور اس طرح قائد ملت جعفریہ کا کردار خراب. تو یہ شیطان لوگ ہیں, شرارتی لوگ ہیں, یہ تو کریں گے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, خدا کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں تو شکست دے ہی نہیں سکے. ہم تو بڑے ونر ہیں, آنکھوں میں آ کے بات کر کے. کوئی ہم تو اعلان کہتے ہیں کوئی ہمارے کردار کی بتائے, خامی بتائے تو بے شک ہماری سزا جو وہ جو چور کی. ویسے تو میرے بادشاہوں کے بھی گرے ہوتے ہیں, ان کا کام ہی یہی ہے ان کا. بس یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کی توجہ کو خراب کرتے رہیں اور آپ دین کی تبلیغ نہ کر سکیں. یہ جو ڈھولکیں کر رہے ہیں, یہ جو ڈی جیز کرا رہے ہیں, یہ جو طوائفیں نچوا رہے ہیں, ان کے اوپر کوئی نہ بولے. اتنا مولانا کو خراب کر دو کہ وہ ساری زندگی گزارے ہیں اپنے چکروں میں. چلیے, بائے قسم لکھ رہے تھے نا, بائے قسم اس میں ظاہر اور ضمیر دونوں پہ آتی ہے. 11واں حرف جر. اچھا, یہ پھر ہم نے لکھا کہ قسم کے لیے جواب کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب لکھ لیں کہ اگر کلام موجب ہو یعنی مثبت ہو تو واجب ہے کہ لام جواب قسم جملہ اسمیہ اور فعلیہ میں آئے. اچھا, ٹھیک ہو گیا. مثالیں آ جائیں گی. واللہ الا زید قائم واللہ الا افعلن کذا. اگر منفی ہو, کلام منفی ہو, تو ما یا لا کا داخل کرنا جواب پہ واجب ہے. اور اگر قرینہ موجود ہو تو حرف نفی محذوف بھی ہو سکتا ہے. جیسے قصہ یعقوب, تاللہ تفتأ تذکر یوسف, اصل میں تھا لا تفتأ, تاللہ خدا کی قسم, لا تفتأ تذکر یوسف. باز نہیں آئیں گے بابا آپ, لا تفتأ باز نہیں آئیں گے, ہر وقت یوسف یوسف کرتے رہتے ہیں. تو اصل میں لا تھا, حذف ہو گیا, کیوں یہاں قرینہ موجود ہے کہ حضرت یوسف کو تعریف تھوڑی کر رہے ہیں کہ کرتے رہو, تو کہہ رہے ہیں نہ کرو. وہ تو روک رہے ہیں رونے سے, رونے کا حکم نہیں دے رہے ہیں یا ریکویسٹ نہیں کر رہے ہیں. سوال,
آیا جواب قسم حذف بھی ہو سکتا ہے؟ جواب اگر قرینہ موجود ہو یا قسم وسط میں آئی ہو تو جواب قسم حذف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ پڑھ لیجیے. وواو ربا 8واں ہے واو ربا وہی مختصۃ بالظاہر فلا یقال ذکا. یہ مختص ہے واو قسم اس میں ظاہر کے ساتھ. فلا یقال ذکا تیری قسم یہ نہیں کہا جائے گا. و نفس کا آ جائے گا تیرے نفس کی قسم کیونکہ وہ ظاہر ہے. ضمیر پر واو داخل قسمیہ نہیں. بتاؤ القسم وہی مختصۃ باللہ وحدہ 10واں ہے حرف جر تاء القسم. یہ مختص ہے اللہ کے ساتھ صرف. وحدہ کا مطلب وحدہ لا شریک لہ. ابھی جنازے میں تھا نا میں تو وہ حیران ہو گئے. وہ شرارتیں کرتے ہیں نا کہ علامہ صاحب کلمہ شہادت پڑھیں گے. جی جی جی. میں نے جب کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ سب کہہ رہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شرارتیں کرتے ہیں کہ شاید ہمارا کلمہ کوئی اور ہے. امام صادق نے کہا من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فهو مسلم. کلمۃ الاسلام تو ہمارا بھی یہی ہے. علی ولی اللہ تو کلمۃ الایمان ہے. نماز کے سنی یہ معجزے کی بات ہے کہ نماز ان کی ہو اور پڑھانے والا محمد و آل محمد کا ماننے والا ہو. یہ معجزہ نہیں تو کیا کمال ہے. تو دونوں میں سیم ہے. نہیں وہ ڈفرینٹ ہے مگر وہ ہم تو اپنا ظاہر ہے ہم تو پڑھتے ہیں وہ اپنے پڑھتے رہیں گے. ہاں ان کی نماز کیا ہوتی ہے؟ وہی ان میں تھوڑی سی فرق ہو جاتا ہے. جیسے مثلا التحیات اور اس کے بعد وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ مغفر للمؤمنین دعا ذرا مختلف ہے کہ اللہ مغفر حاضرنا و غائبنا کبیرنا و صغیرنا. وہ بھی اخفاتی ہے نا. اخفاتی ان کے یہاں تو آسانی ہے نا. ان کے یہاں تو آسانی ہے. اللہ اکبر بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بولنا کچھ نہیں. آپ نے اندر ظہر کی نماز کے دن اہل سنت کی جو نماز جنازہ ہے وہ جہر نہیں جہر نہیں ہے نا. کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ وہی تو بتا رہے ہیں کھڑے ہو سکتے ہیں. نہیں پڑھنا ہم نے پڑھنا ہوتا ہے. ہم نے تو پڑھنا ہے. اچھا نہیں پڑھنا بالکل. اس میں ایک اور سوال بھی جو آخری تکبیر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ. ہاں نہیں وہ بدل دینی. ہاں ہاں میں تو مطلب یہ پڑھتا ہوں کہ جیسے وہ میں نے تہرانی کا ان کو پتا ہے ایک تہرانی کا جنازہ تھا تو اس نے سوسائڈ کر لیا تھا. اچھا یہیں پر تو کسی نے نہیں پڑھایا. وہ بیچارے گئے ہر بس ہمارے پاس لے آئے. میں نے کہا میں پڑھاؤں گا. میں نے پڑھایا. میں نے کہا ہمارے یہاں تو جائز ہے. سوسائڈ والے کے ہو سکتا ہے ان کے یہاں نہیں ہو سکتا. تو میں نے پڑھایا. میں نے اپنا پورا پڑھایا. میں نے یہی کہا کہ بھائی دعا یہی کرنی ہوتی ہے کہ اللہ معاشر ہو مع من یحب بار الہا ان کا معشور فرما انہی ہستیوں کے ساتھ جن کے ساتھ ان بزرگوار کی محبت. ٹھیک ہے. لیکن اگر اپنا ہی بندہ ہو تشیع میں سے ہے لیکن آپ کو اس کا پتہ ہے کہ کردار و محرمات کا شکار کچھ بھی ہو اس میں بھی پھر بھی آپ وہی پڑھیں گے کیونکہ اس سے مراد ولایت اہل بیت. یہ امام صادق علیہ السلام سے سوال ہوا تھا کہ اگر گناہ گار کے لیے جنازہ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اس خیر سے مراد ہماری ولایت. ہماری ولایت پہ مرا ہے تو آپ خیر کیجیے.
یہ اور مومن کے تعلق سے ظن خیر کرنا چاہیے. ضرور بالمومنین خیر. ہم نے گناہ تو دیکھا ہے، توبہ کہاں دیکھی ہے؟ تو ہاں یہاں شاید اللہ نے پر- اس کو بخش دیا یہاں ہو، پر اسی لیے تو حکم ہے نا. ڈاؤٹ دینا چاہیے اس کو. سوئسائڈ کی بخشش ہے؟ اسی لیے تو حکم ہے. نہیں کوئی ممکن نہیں. نہیں ہے، ممکن ہے. شرک کی اور قتل کی. قتل کی اس وقت تک نہیں کہ جب تک معاف نہ وہ نہ معاف کر دے، اور سوسائڈنگ کی اس وقت تک نہیں جب تک خدا نہ معاف کر دے. اس میں وکٹم خدا ہے، لیکن ایسا اس میں وکٹم بندہ ہے. دیکھیے کیونکہ یہ جو رائٹ اس نے کیا ہے نا خود کو مارنے کا، یہ اس نے اللہ کا رائٹ پامال کیا. صحیح ہے. تو اب اللہ چاہے تو اس کو بھی معاف کر دے. حاتم طائی کو معاف کر دیا اللہ نے. بالکل. اللہ نے سامری کو معاف کر دیا. بتایا سامری مشرک تھا، بالکل. حالانکہ ان شرک الظلم عظیم، سخی ہونے کی وجہ سے. یہ بھی لوگ جو کہتے ہیں کہ شرک جو ہے ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں کرتا، وہی عرض کر رہا ہوں. تو اس میں حالانکہ وضاحت چاہیے تھا، اس لیے کہ رسول اللہ نے پورے مشرکوں ہی کو تو ہاں، شاباش. نہیں وہ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب شرک نہیں، جب مر جائے شرک پر، یہ مطلب ہے. اگر شرک پہ مر گیا ہے، قاتل اگر مر گیا ہے بغیر معافی مانگے، بغیر خون بہا دیے، تو بخشش نہیں. وہ بھی حقوق اللہ میں ہے، خدا نہیں حقوق الناس میں بھی تو ہے نا. یہ قتل کی یہ پرابلم ہے کہ وہ صرف حقوق اللہ میں نہیں ہے نا. اللہ اپنا تو چلو معاف کر دے گا، تو بندوں کا حق کیسے؟ تو بندوں سے پوچھے گا پھر خدا. اور اگر بندے نے خود اپنے آپ کو لائک سوسائڈ ہاں تو وہ پھر اللہ کا ہے، اس کا اپنا حق، اس کا اپنا حق تو وہ گیو اپ کر دیا نا اس نے. صحیح ہے. صحیح ہے. اس لیے اپنا حق تو اس نے گیو اپ کر دیا نا. صحیح ہے. تو اب حق اللہ کا رہ گیا. اللہ اس کے آپ یہ کہیں کہ اس کا ولی ہے، جی ہاں. اس کے رشتہ دار ہیں، مثلا کوئی بیوی ہے اس کی، اس کا بھی تو حق تھا نا. بے شک. تو پھر بے شک. اولاد کا بھی تو حق تھا. بالکل. تو پھر وہی حقوق الناس بھی آ جائیں گے. پر یہ لمبی بحث ہے، یہ فقہی بحث ہے اور اخلاقیات کی. یہاں تو ہم صرف یہ نحو پڑھ رہے ہیں. خیر کہاں پہنچے؟ بتاؤ القسم وہی مختصۃ باللہ وحدہ فلا یقال، نہیں کہا جائے گا تررحمان، تررحمان نہیں کہا جائے گا. وقولہم ترب الکعبۃ شاذ، یہ ترب الکعبہ جو آتا ہے یہ شاذ ہے. وباؤہ باء القسم، باؤہ ضمیر پلٹے گی باء القسم. وہی تدخل علی الظاہر والمضمر، یہ داخل ہوتی ہے اس میں ظاہر پہ بھی ضمیر پر بھی، جیسے باللہ ہے، وبالرحمن ہے، وبکا. بیکا کہاں پڑھتے ہیں؟ ایک یا اللہ. بیکا یا اللہ. شاباش. یہ بیکا ہے. اور بہی بہی کہاں پڑھتے ہیں؟ 7 دفعہ. کون سی دعا؟ 7 ہے نا. بہی 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 7. یہ اصل میں آپ کے ان کو اگر آپ تھوڑی سی نصیحت کر دیں نا، دماغ ان کا اتنا زیادہ ہے، تیز ہے کہ ہم سے بھی آگے ہیں. تھوڑی سی یہ اگر توجہ دے دیں نا تو یہ بہت ٹاپ پہ جا سکتے ہیں. توجہ نہیں دیتے، کتاب کو نہیں پتا کہاں پڑھی. تو یہ ان کو پتا ہے کہ یہ بہی کہاں ہے. اب یہ کوشش کر رہے ہیں، ان کو علم ہے، یہ بتا چکے ہیں وہاں پر درس قرآن میں، مگر اب وہی توجہ نہیں نہ کرتے. کوئی ذرا سوچے کسی دعا میں ہے، ہنٹ دے رہا ہوں، کون سی ہے؟ جس نے باپ کی مخالفت کی تھی وہ کون سی دعا ہے؟ فالج ہو گیا تھا اس کو، یاد آ گیا. مشلول، مشلول. جی یہ مشلول میں ہے. بہی 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 بہی. اور اس سے مراد کون ہے؟ 7 سے کون مراد ہے؟ 7 ہستیاں ہیں یہاں پہ. کون ہے؟ اہل بیت. کون ہے؟ ہاں شاباش. بے محمد. وہ سب کے نام ہٹا دیں. ہاں دیکھیے اس کو پتا ہے، اور توجہ نہیں نا، اور کسی شرارت ذہن میں لگا ہوا ہوگا. اچھا. بے محمد، بے علی، بے فاطمہ، بالحسن، بالحسین، بے جعفر، بے موسیٰ. باقی تو ریپیٹ ہوئے نا. جی 7 بولنا. تو یہ جب آپ کو یہ چیزیں ذہن میں ہوں گی نا فریش، تو آپ دعائیں مشہور پڑھ رہے ہیں، آپ وہاں لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بہنوں یہاں پر 7 ہستیوں کے ناموں کی نیت کرو، ان کے صدقے میں یہ دعا قبول ہونی ہے. ان ذوات مقدسہ کے صدقے دعا مشہور. یہ ماشاءاللہ ایک دعائے علقمہ میں بھی جو ہے نہیں عاشور کے دن پڑھتے ہیں. نہیں 7
بہی ہے مگر مطلب ہے کہ بہی ایک دفعہ ہے، ہاں لا ایک وہ دفعہ بے نستعین ہاں ہاں وہ تو ہے جی ہاں. مشلول کب پڑھتے ہیں؟ دعائے علقمہ تو مشلول کہہ رہے ہیں. مشرور تو جو اس وقت پڑھتے ہیں نا جب جیسے آپ کوئی شرارت کریں باپ ناراض ہو جائیں تو اس وقت. کسی کو فالج ہو تو اس پہ پیرالائز. ویسے تو یہ اس نے پڑھی تھی جو باپ نے بد دعا دی تھی، اس کو فالج ہو گیا تھا. وہ جوان آیا مولا کائنات کے پاس تو اس کو حضرت کی تعلیم یافتہ جو دعا تھی وہ دی، اور پھر امام حسین علیہ السلام کو لوگوں نے یہ دعا پڑھتے ہوئے دیکھا طواف کے دوران. تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ اسم اعظم ہے کہ اگر کوئی شخص پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کی مشکلات کو حل کر دیتا ہے. مشکل کمال چیز ہے. مرض کی شفا کے لیے دعائے مشلول کیا اسم اعظم، سبحان اللہ. ایک مرتبہ صرف پڑھ لیا اللہ کے حکم سے. میں نے اس سے الحمدللہ علاج کیا، میں نے علاج کیا فالج کا، الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. علاج میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ کو اہل بیت کا مذہب قبول کرنا پڑے گا، یا آپ پیسے دیں اور یا اہل بیت کا مذہب قبول کریں. تو اس طرح بھی کافی لوگ مسلمان وہاں سے بھی آ گئے. کرسچن کا بھی میں نے ایک علاج کیا. ایک کرسچن عورت تھی آپ کی، جہاں آپ کا گھر ہے نا، اتفاق سے یہیں پہ تھی. تو مجھے انہوں نے بلایا، کسی نے ان کو کہا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یوں کریں کہ ہم سے پیسے لے لیں. میں نے کہا بھائی پیسے نہیں لیتے ہیں، آپ شیعہ ہو جائیے. تو ٹھیک ہو گئے، شیعہ ہو گئے. یہ بالکل آپ کے گھر کے قریب سمجھ لیں کہ جس جگہ آپ کا گھر ہے اس سے کوئی 4-5 بلاک. عابد صاحب ایک ہوتے تھے، عابد صاحب، ان کو بھی ہم نے کیا تھا الحمدللہ. ادھر جیسے منظور صاحب کو جی جی. اسی زمانے میں ان کو بھی کیا تھا. وہ پھر ان کو لے آئے. طلّہ اچھا یہ ایک بات واضح ہوگی نا کہ وہ بکا ولا بد للقسم من جواب او جزا. ضروری ہے قسم کے لیے یا جواب آئے یا جزا، وہ ایک ہی چیز ہے، جواب اور جزا ایک ہی. جی. اس لیے میں نے اس کو الگ نہیں کیا. وہی جملۃ تسمى مقسما علیہا، یہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پر قسم کھائی گئی. فإن كانت موجبة يجب دخول اللام في الاسمیت والفعلیت، اگر تو یہ جملہ موجبہ ہو تو واجب ہے لام جواب قسم کا، لام قسم کا داخل ہونا، لام جواب قسم کا داخل ہونا اسمیہ میں اور فعلیہ میں. جیسے واللہ لزید قائم واللہ لافعلن کذا. وَيَلْزَمُ كَوْنُهَا مَعَ اللَّامِ فِي الْإِسْمِيَّةِ، یہ جملہ غلط ہے، یہ اس کی جگہ جملہ اور لکھ لیں، نوٹ کر لیں. یہ جملہ ہی غلط ہے، اس کو کاٹ دیں، یہ ہے ہی نہیں. بلکہ اس کی جگہ لکھیں وَأَنَّ فِي الْإِسْمِيَّةِ، وَأَنَّ فِي الْإِسْمِيَّةِ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ التَّمْثِيلُ بِنَحْوِ وَاللَّهِ، آگے آ جائے گا وہ. وَإِنَّ فِي الْإِسْمِيَّةِ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ التَّمْثِيلُ بِنَحْوِ، یہ جملہ ہے. یعنی اسمیہ میں دلیل اسمیہ پر یہ مثال ہے. واللہ ان زیدن لقائمون. چلیے. وَإِنْ كَانَتْ مَنْفِيَّةً، اور اگر منفی ہو یجب دخول ما او لا، ما اور لا کا داخل کرنا واجب ہے. جیسے واللہ ما زید قائم، لا زید نہیں آئے گا، ما، ٹھیک ہے کیونکہ منفی ہے نا. واللہ لا یقوم زید، دیکھیے لا ما یا لا. فقط یوظف حرف نفی لوجود القرینہ، اگر قرینہ موجود ہو تو حذف کر دیا جاتا ہے حرف نفی کو. جیسے تاللہ تفتؤ، تفتؤ اصل میں کیا تھا؟ لا تفتؤ. ہاں لا تفتؤ پہلے بھی گزر چکے، ما فتح، جی. ہاں وہی اسی سے لا تفتؤ. یہ تفتؤ تذکر یوسف، یہ لا حذف ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ قرینہ موجود ہے کہ فرزندان یوسف یعقوب کو روک رہے تھے رونے سے، ذکر یوسف سے.
تو جس طرح یعقوب کے بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو روکا کہ یوسف علیہ السلام کا ذکر نہ کرو، آج کل کے جو منافق ہیں وہ آپ کو روکتے ہیں کہ ذکر حسین نہ کرو. ان کا سٹیٹس وہی ہے جو برادران یوسف کا. آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضور ایک مجلس کرانی ہے مگر آپ اس میں فضائل نہیں پڑھیں گے مولا علی. مجلس ہم کرائیں گے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ فرمائیں کہ آپ کے باپ کے فضائل پڑھیں. کہا کہ ہاں ہمارے باپ کا فضائل پڑھیں. میں نے کہا بہت گھٹیا مینٹل دیا. آپ کو حسنین کے باپ کے فضائل نہیں پسند اور آپ کے باپ کے فضائل پڑھوں تو پتہ نہیں کیسا مرا ہے. بالکل. تو ان کی کھوپڑی ٹھیک ہو گئی. تو انہوں نے پھر اعلان کیا پوڈیم جب میں گیا، آج میں نے قبلہ سے خواہش کی ہے مولا علی کے فضائل. جہالت ہے نا، یہ تو بے وقوفی ہے. ہاں یہ ضروری نہیں کہ اریٹیٹ نہ کریں آپ بھی. صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ مثلا مجلس و فاتح خانی کی اور آپ پوری خیبر پڑھ دیں. جی ہاں صحیح ہے. ظاہر ہے فاتح خانے میں تھوڑی بہت موعظہ، کوئی نصیحت، جی 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 بالکل. ایک مقام ہوتا ہے. جی ایک صاحب کو میں نے بھیجا مجلس فاتح جی. مکس مجمع تھا. میں نے کہا مکس مجمع ہے، ذرا آپ خیال رکھیے گا. انہوں نے وہاں پر تبرہ وہ پڑھا، اللہ او ہو رہے اللہ کا نام. یہ تو تھوڑی بات ہے، تو آپ سوچنا ہوگا بھائی. ہاں ہر جگہ ہی سوچنا چاہیے. اب تو ریکارڈنگ ہوتی ہے، آدمی کو چاہیے وہ چیز پڑھے جس کو فیس کر سکے. بالکل. کلم الناس لا قدر یقول. ایک صاحب اتنا اچھا قصیدہ وہ عاشور کے دن لے کے بیٹھ گئے. اب بتائیے، اللہ اکبر. اب دیکھیں عاشور کے دن اگر آپ پڑھیں گے جدے پڑھیں گے آپ. تو یہ تو بری بات مطلب ہے کہ فضائل اگر موقع کے لحاظ سے ہونا نہیں. فضائل عاشور کے دن فضائل پڑھیں، مولا امام حسین کی شجاعت پڑھیں، بالکل امام حسین کی شجاعت پڑھیں. بالکل. یہ پڑھیں کہ بیویاں کہتی ہیں کہ امام حسین نے ہمارے بھائی نے ایسے حملے کیے کہ ہمیں خیبر یاد آ گئی. بالکل. یہ پڑھیں. ہے کہ نہیں؟ نثر میں الگ نظم میں تو یعنی نظم میں تو فرق ہے نا کہ کب کیا پڑھیں. مثلا آپ کو معلوم ہے کہ 15,000 لوگ مرے کربلا میں. جی آغا 15,000 امام حسین کے وقت 7,500 امام حسین نے اکیلے مارے. دیکھو یہ بہادری ہے. اس کو پڑھیے آپ. ایک ایک حملے میں 1,000 مار دیتے. اس کو پڑھیے آپ. یوں سر اڑتے تھے، آسمان نظر نہیں آتا تھا، یوں گھومتے تھے سر. یہ پڑھیے آپ. اس میں کیا یہ جملہ بھی ملتا ہے کہ جب مولا قتل کرتے تو کہتے تھے ظالم تم نے میرے عباس. ہاں وہ مصائب کا جملہ ہے نا. جی جی وہ تو پھر آپ مصائب میں جب آئیں گے نا تو یہ کہیں گے کہ وہ تمام شہداء کو یاد کرتے تھے. شہداء نظر آتے تھے، لاشیں نظر آتے تھے، پھر دل پسیج جاتا تھا، پھر روتے تھے. ظاہر آپ نے فرمایا نا کہ انا قتیل الابرا، مجھے رلا رلا کے مارا گیا. بہرحال موقع محل کے مطابق بڑے طریقے سے مختصر پڑھیں. آقا اچھا پڑھیں. میں یہ سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ بلا وجہ آپ لمبا پڑھیں، جی مختصر پڑھ لیں. کوئی ضروری نہیں کہ لوگ کہتے رہے آپ کو آپ نے اتنا مختصر. ابھی میں خطبہ دیا آپ کے واشنگٹن، خطبہ شاید نہیں آتا ہوں گا اس پہ انٹرنیٹ. ہاں خطبہ میں نے ماشاء اللہ ہے وائس صرف آتی ہے. اچھا ویڈیو نہیں آتی. 25 منٹ کا خطبہ تھا ٹوٹل، دونوں خطبے ملا کر. سبحان اللہ. سب نے مجھے کہا کہ آپ نے بہت مختصر پڑھا. میں نے کہا بھائی میں اتنا ہی پڑھ سکتا ہوں. مجلس گھنٹے کی پڑھ دوں گا، خطبہ اتنا ہی پڑھتا ہوں بس میں. حالانکہ بعد میں اگلے دن جو لوگ آئے صبح تو سب نے کہا بہت اچھا کہ آپ نے مختصر پڑھا. میں نے کہا یار ایک دن میں آپ لوگ بدل گئے. تو ایک نیچر بتایا نا ہمیں. ان لوگوں کو زیادہ ضرورت نہیں. آدھے گھنٹے کی تقریر. اب یہ اس دن کتنی تقریر کی تھی؟ لیکن جامع اور کیسی تقریر؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. آدھا گھنٹہ وہ مشکل آدھے گھنٹے سے بس اتنا ہی کافی ہے. کون سا ہم نے کوئی قلعہ خیبر فتح کرنا. وہ میسج مل گیا اس ایسے مل گیا، تبلیغ بھی ہو گئی ڈٹ کے. بہت زبردست. الحمدللہ. تو بس یہ خیر الکلام ما قل و دل، ما قل و دل. بہترین کلام وہ ہے جو قلیل ہو اور مع الدلیل ہو. خیر الکلام ما قل و دل. وہ ہمارے یہاں یہ لفظ گالی ہے نا، دلہ. دلہ جی. تو وہ ایک کمپنی ہے دلہ،
وہاں پر حج میں. اچھا ہاں جو یہ کرتے ہیں صفائی کرتے ہیں نا جی جی. حج کے جو حرم کے جو صفائی کرنے والے ہیں جی. ان کو دلہ کمپنی ہے یہ وہ دلہ لکھا ہوا ہے. ہمارا سرائکی کا بندہ گیا تو اس نے کہا کہ تو نے دلہ ہی بننا تھا تو اپنے ملک میں بنا ہوتا اللہ کے پاس آگے بننا. اب اس بیچارے کو نہیں پتا کہ یہاں دلہ سے اللہ اکبر. یہ دلہ دلیل سے ہے. بالکل دلیل. جی گائیڈ جو ہوتی ہے. جی بالکل. قرآن میں کتور ہے. ایک وہ دلے والا ہے نا جی ایک جگہ ہے دلے دلے والا. تو ہم بچے تھے اس وقت تو ہم نے جا کے ابا جی نے لکھ کے دیا کہ ایسے پوچھ لینا بس کا. تو میں نے جا کے بس اس سے پوچھا اڈے پہ مینیجر سے. میں نے کہا بھائی دلے والا کہاں. اس نے ڈنڈا اٹھایا اور میں آ گیا کہ وہ پیچھے پیچھے. اب مجھے سمجھ نہ آیا کہ بھائی یہ کیوں ناراض ہو رہا ہے. تو مجھے تو پتہ نہیں تھا وہ میں تو ابا جی لکھ کے جو دیا تو وہ پیش ڈالنا بھول گئے بیچارے. تو وہ کہیں گالی بنتی تھی وہاں تو ڈنڈا اٹھا دیا. شرم نہیں آ رہی تجھے لڑکے کہیں کے لوڑے کہیں کے تو ہمیں گالیاں دینے آئے. کہاں پہنچے؟ جی یوسف واللہ ہاں تفتحوا تذکروا یوسف اے لا تفتحوا واعلم انه قد يحذف جواب القسم ان تقدم ما يدل علیہ. جان تو آخری بات کہ کبھی قسم کا جواب حذف کر دیا جاتا ہے. ان تقدم ما يدل علیہ اگر گزر چکا ہو وہ میٹیریل جو دلالت کر رہا ہے جواب قسم پر. جیسے زید قائم واللہ. دیکھیے زید قائم. زید کیا ہے؟ قائم. تو زید کا قیام بیسیکلی جواب قسم ہے. تو پہلے گزر چکا ہے جی. تو اب ضرورت نہیں آپ کو کہ آگے پھر آپ کہیں واللہ زید اللہ قائم. یہ حذف ہو جائے گا کیونکہ پہلے گزر چکا ہے جو جواب پر دلالت کر رہا ہے آلریڈی. جواب کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس قسم کا اصل جواب کیا ہے تو وہ تو آلریڈی پہلے مٹیریل گزر چکا ہے. او توسط بینہ یا قسم دو کے درمیان آ جائے. مبتدا و خبر کے درمیان آ گئی. زید واللہ قائم. یہاں پر اللہ قائم پھر نہیں آئے گا جواب نہیں آئے گا کیونکہ قسم درمیان میں آ گئی. تو حذف ہو جائے گا جواب قسم یا تو قرینہ ہو یا کیا ہو قسم درمیان میں واقع ہو. وَأَن لِلْمُجَاوَزَةِ ایک اور لکھ لیں. ان مجاوزت کے لیے آتا ہے تجاوز کے لیے. رمیت السہم عن القوس میں نے تیر کو پھینکا کمان سے. یہ پھینکنا کیا ہوتا ہے؟ مجاوزت. ولیکن اللہ رما وما رمیت اذ رمیت. آپ نے نہیں پھینکا. یہ تجاوز ان تجاوز کے لیے آتا ہے. وعن للمجاوزت یعنی چھوڑنے کے لیے دور جانا. کرمیت السہم عن القوس. مولا علی کیا فرماتے ہیں کہ جس طرح گیا ہوا تیر کمان میں واپس نہیں آتا پھینکا ہوا لفظ واپس نہیں آتا. لہذا سوچ کے بولو بول کے نہ سوچو. مولا فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جو سوچ کر بولتا ہے. بے وقوف وہ ہے جو بول کر سوچتا ہے. وصلی اللہ علی رسول کریم. درس نمبر 27 وعلا سے انشاءاللہ اگلے